یقین کرنا مشکل ہے، ایک اسکول ٹیچر جسے 30 بار نوکری کے لیے رد کر دیا گیا، حتیٰ کہ KFC نے بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ آج وہ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس سلطنت علی بابا کا بانی ہے، نام ہے جیک ما۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس نے ایسا کیا مختلف کیا؟ کون سے ایسے کام، کون سی سوچ، کون سی ضد تھی جس نے اسے زیرو سے بلینئر بنا دیا؟ یہ محض قسمت نہیں تھی، یہ سوچنے اور کرنے کا ایک خاص انداز تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی بھی جیک ما کی طرح تاریخ کا حصہ بنے تو اس کے یہ 10 کاموں کے بارے میں ضرور جانیں۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ایک دروازہ ہے جو آپ کو آپ کے بہتر کل کی طرف لے جاتا ہے۔ چلیں وہ دروازے کھولتے ہیں اور قدم رکھتے ہیں کامیابی کے سفر پر جیک ما کی رہنمائی میں۔ کام نمبر 1، نیور گیو اپ، ہار ماننا مت سیکھو۔ جیک ما کی کہانی دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اسے 30 سے زائد جاب سے انکار ملا، یہاں تک کہ KFC جیسے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ نے بھی اسے رد کر دیا، لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ اور یہی وہ جملہ ہے جس نے علی بابا جیسے دیو ہیکل بزنس کو جنم دیا۔ سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ کے مطابق جو لوگ پرزیورنس یعنی استقامت رکھتے ہیں ان کے کامیاب ہونے کے امکانات 400% زیادہ ہوتے ہیں۔ ہار ماننا دماغ کی پروگرامنگ ہے۔ اگر آپ بار بار خود سے کہہ دیں کہ میں کر سکتا ہوں تو دماغ بھی اس پر یقین کرنے لگتا ہے۔ جیک ما نے جب انکار سنے اس نے انہیں چیلنج سمجھا اور ہر انکار کو فیول بنایا۔ یاد رکھیں، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر بار گرنے کے بعد زیادہ حوصلے سے اٹھتے ہیں۔ خود سے وعدہ کریں، ہار ماننا اب زندگی سے نکال دینا ہے۔ کام نمبر 2، تھنک بگ، بڑا سوچو، بہت بڑا۔ جیک ما کہتا ہے، اگر آپ صرف چھوٹے خواب دیکھیں گے تو آپ کی زندگی چھوٹے نتائج ہی دے گی۔ جب علی بابا شروع ہوا، چین میں انٹرنیٹ کا تصور بھی دھندلا تھا، لیکن جیک ما نے صرف ایک آن لائن سٹور کی نہیں بلکہ ایک ایسا گلوبل اکنامک پلیٹ فارم بنانے کی ٹھانی جس سے چھوٹے کاروباری بھی عالمی سطح پر پہنچ سکیں۔ اسٹینفورڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق بڑے سوچنے والے افراد میں انٹرپرنورل سکسیس کا امکان 6 گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ لمبے وقت کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، چھوٹی ناکامیوں سے متاثر نہیں ہوتے اور اپنے ویژن پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آپ کا دماغ وہی پروسیس کرتا ہے جو آپ اسے بتاتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹا سوچیں گے تو دماغ چھوٹے حل پیش کرے گا، لیکن اگر آپ بڑا، غیر معمولی اور جرأت مندانہ سوچیں گے تو آپ کی شخصیت، فیصلے اور محنت بھی اسی سطح کی ہو جائے گی۔ بڑا سوچنا صرف خواب نہیں ہوتا، یہ کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے۔ کام نمبر 3، کسٹمر فرسٹ، گاہک سب سے پہلے۔ جیک ما کا ماننا ہے کہ ایک بزنس کا اصل مالک نہ سرمایہ کار ہوتا ہے نہ ہی CEO بلکہ گاہک ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، if you take care of your customers, they will take care of your business۔ یہی اصول علی بابا کی کامیابی کا دل ہے۔ علی بابا نے کبھی ٹی وی پر اشتہارات نہیں دیے، لیکن گاہکوں کو ایسا تجربہ دیا کہ وہ خود دوسروں کو بتاتے گئے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں رویو اور اعتماد کی اہمیت زیادہ ہے، یہ اصول سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک سٹڈی بتاتی ہے کہ جو کمپنیاں کسٹمر سینٹرک ہوتی ہیں ان کی ترقی کی رفتار 60% تیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا اسٹال ہو یا آن لائن کورس، گاہک کو مرکز بنائیں، ان کے مسائل کو سنیں، فوری جواب دیں، سادہ زبان میں بات کریں اور عزت سے پیش آئیں، کیونکہ ایک ہیپی گاہک آپ کے لیے 10 گاہک اور لے کر آتا ہے۔ یاد رکھیں،
گاہک بادشاہ ہے اور بادشاہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ کام نمبر 4، فوکس آن یور مشن۔ مشن پر نظر رکھو، صرف پیسے پر نہیں۔ جیک ما نے کہا تھا، I didn't start Alibaba to make money. I started it to solve a problem. یہی وہ جذبہ ہے جو عام کاروبار کو ایک انقلابی تحریک میں بدل دیتا ہے۔ علی بابا کا مشن تھا چھوٹے کاروباروں کو عالمی سطح پر لانا۔ پیسہ تو ایک نتیجہ تھا، نہ کہ مقصد۔ MIT کی تحقیق کہتی ہے کہ وہ بزنسز جو مشن ڈریون ہوتے ہیں ان کی کامیابی کی شرح 70% زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مشن آپ کو ان دنوں میں بھی اٹھنے پر مجبور کرتا ہے جب حوصلہ نہیں ہوتا۔ جب سب چھوڑنے کو کہہ رہے ہوں، مشن آپ کو جاری رکھتا ہے۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ صرف پیسہ کمانا یا کوئی مسئلہ حل کرنا؟ اگر آپ کے خواب میں کسی اور کا فائدہ شامل ہے تو وہ خواب صرف آپ کا نہیں رہتا، وہ تحریک بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ مقصد پر اپنی نظر رکھتے ہیں وہی دنیا میں نشان چھوڑتے ہیں۔ کام نمبر 5، لرن فرام کریٹیسزم۔ تنقید سے سیکھو، رونا بند کرو۔ جیک ما پر جب تنقید ہوئی کہ وہ انگریزی بول نہیں سکتے، جب کہا گیا کہ ان کے خیال فضول ہیں، تو انہوں نے رونا نہیں شروع کیا، انہوں نے سننا سیکھا۔ ان کی سوچ تھی کریٹیسزم از اے گفٹ۔ 90% لوگ آپ سے متفق نہیں تو کچھ خاص ہے آپ میں۔ کامیاب لوگ تنقید کو ذاتی نہیں لیتے، اسے معلومات سمجھتے ہیں۔ ہارورڈ کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ کنسٹرکٹیو کریٹیسزم کو کھلے دل سے لیتے ہیں ان کی کارکردگی اور فیصلہ سازی بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان میں اکثر لوگ تنقید کو دشمنی سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر اصل ذہین وہی ہوتا ہے جو ہر مخالفت میں بہتری کا امکان تلاش کرے۔ جیک ما کہتا ہے، when people complain there is opportunity۔ تو جب لوگ بولیں کہ تم سے نہیں ہوگا، سمجھ لو وہ تمہیں آئینہ دے رہے ہیں جس میں تم اپنے مسائل دیکھ کر بہتر ہو سکتے ہو۔ یاد رکھو، تنقید وہ دھوپ ہے جو تمہیں پگھلا سکتی ہے یا کندن بھی بنا سکتی ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کام نمبر 6، بلڈ اے گریٹ ٹیم۔ ایک زبردست ٹیم بناؤ، تنہا نہ چلو۔ جیک ما ہمیشہ کہتا ہے، یو نیڈ دی رائٹ پیپل ناٹ دی بیسٹ پیپل۔ علی بابا کی شروعات میں اس کی ٹیم کے پاس کوئی ٹیکنیکل مہارت نہیں تھی، مگر سب کا یقین ایک تھا، ہم کر سکتے ہیں۔ یہی یقین آج $1 ارب سے بڑی کمپنی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ٹیم میں کام کرتے ہیں ان کی کامیابی کا امکان تنہا کام کرنے والوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیم آپ کو دیکھتی ہے، سنبھالتی ہے اور بلند کرتی ہے۔ پاکستان میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا کافی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی ہمیشہ ٹیم ورک سے نکلتی ہے، ایگو سے نہیں۔ آپ چاہے کسی چھوٹے بزنس کا آغاز کریں یا یوٹیوب چینل، آپ کو ایک مددگار، مخلص اور ایک ہی ویژن والی ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ جیک ما نے کہا تھا، if you want to go fast, go alone. if you want to go far, go together. یاد رکھو، کامیابی اکیلے کی دوڑ نہیں، یہ ریل ہے جس میں ہر ڈبہ دوسرے کو کھینچتا ہے۔ کام نمبر 7، امبریس چینج۔ تبدیلی سے ڈرو مت، اسے گلے لگاؤ۔ جیک ما کا کہنا ہے، چینج از دی اونلی کانسٹنٹ، یو ڈونٹ فائٹ دی ویو، یو لرن ٹو رائڈ اٹ۔ جب دنیا انٹرنیٹ سے ڈر رہی تھی، جیک ما نے چین میں ایک ایسی کمپنی کھڑی کر دی جو اس ڈیجیٹل لہر کی سواری بن گئی۔ اس کی نظر آنے والے کل پر تھی، نہ کہ گزرتے ہوئے ماضی پر۔ کیمبرج یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ تبدیلی کو قبول کرتے ہیں اور نئے طریقے سیکھنے کو تیار ہوتے ہیں وہ 80% زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، خاص طور پر تیز رفتار ٹیکنالوجی کے دور میں۔ پاکستان میں ہم اکثر تبدیلی سے ڈرتے ہیں، نئی ایپس، نئے سسٹمز، نئی مارکیٹس، اور نتیجہ وہی پرانے طریقے، وہی ناکامی۔ جبکہ دنیا آگے بڑھ جاتی ہے، ہم سوال کرتے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نہیں بدلیں گے تو دنیا آپ کو بدل دے گی۔ تبدیلی سے مت ڈریں، اسے موقع سمجھیں۔ جس نے وقت کی رفتار پہچان لی وہی کامیاب ہوا۔ تبدیلی ایک بہاؤ ہے، اگر آپ نے اس کا رخ نہ سمجھا تو یہ آپ کو بہا کر لے جائے گی۔ کام نمبر 8، ہیو پیشنس۔ صبر کرو لیکن بیٹھے نہ رہو۔
जैक मा ने अली बाबा के इब्तदाई 10 सालों में एक बार भी मुनाफा नहीं कमाया। लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ टीम मेंबर छोड़ गए, मगर उसने सब्र किया। सक्सेस टेक्स टाइम, इफ यू कैन वेट यू डोंट डिजर्व इट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर तहकीक मार्शमैलो टेस्ट बताती है कि जो बच्चे इंतजार करना सीख गए वो बाद में जिंदगी में ज्यादा कामयाब हुए। यानी सब्र सिर्फ इखलाकी खूबी नहीं, ये कामयाबी का साइंसी राज है। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि बैठे रहो, दुआ करते रहो और बस इंतजार करो। सब्र का मतलब है रोजाना छोटे कदम लेना, मुस्तकिल मजाजी से अमल करना और जल्दबाजी ना करना। पाकिस्तान में लोग कहते हैं 6 माह हो गए बिजनेस को, कुछ नहीं बना, जबकि जैक मा ने कई साल इंतजार किया, फिर दुनिया को बदल दिया। याद रखो, सब्र वो बीज है जो आज जमीन के अंदर छुपा होता है लेकिन कल आसमान तक बुलंद होता है। काम नंबर 9, बी रिसोर्सफुल, जो है उसी से जीतो। जैक मा के पास ना पैसा था, ना कनेक्शन, ना कोई खास महारत, मगर उसके पास एक जहन था। जो मौजूद है उसी को इस्तेमाल करो। उसने अपने दोस्तों को कायल किया, महदूद वसाइल में कंपनी बनाई और अली बाबा की बुनियाद रख दी। रिसोर्सफुलनेस वो ताकत है जो हालात से बड़ा सोचने का नाम है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक कामयाब तरीन स्टार्टअप्स वो होते हैं जो कम तरीन वसाइल में सबसे ज्यादा नताइज निकालते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर होते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। हकीकत यह है कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दिमाग है, बाकी सब बन सकता है। जैक मा ने कहा था, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। मगर वो सुबह सिर्फ उनके लिए है जो अंधेरे में भी रास्ता निकालना जानते हैं। याद रखो, असल फातेह वो होता है जो तलवार ना होने पर कलम से जंग जीत ले। काम नंबर 10, थिंक लॉन्ग टर्म, बड़ा सोचो, वक्त से आगे देखो। जैक मा हमेशा कहता है, डोंट एम फॉर क्विक सक्सेस, बिल्ड समथिंग दैट लॉस्ट फॉर 100 years। यही सोच थी जिसने अली बाबा को सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उठाकर एक ग्लोबल सल्तनत बना दिया। ज्यादातर लोग जल्दी कामयाबी चाहते हैं, आज काम शुरू किया कल पैसे आ जाएं, मगर हकीकत यह है कि बड़ी कामयाबियां वक्त मांगती हैं, कुर्बानी मांगती हैं और सब्र के साथ विजन भी। MIT की तहकीक बताती है कि तवील मुद्दती सोच रखने वाले कारोबारी अफराद ज्यादा मुस्तहकम और पायदार कामयाबी हासिल करते हैं। पाकिस्तानी नौजवान अक्सर वक्ती तरगीबात में उलझ जाते हैं। ये काम ट्रेंडिंग है, फौरन पैसे आ जाएंगे, मगर जो असल में तारीख बनाते हैं वो 5, 10 या 20 साल आगे की दुनिया का तस्वर करते हैं। जैक मा का असूल है, इफ यू वांट टू बी बिग, सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, थिंक लाइक ए जायंट। याद रखो, जो लोग सिर्फ आज देखते हैं वो दूसरों का मुस्तकबिल बनाते हैं, और जो कल देखते हैं वो अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं। आपने अभी जैक मा के उन 10 कामों को जाना है जो सिर्फ अल्फाज नहीं, एक ऐसे शख्स का निचोड़ है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। एक ऐसा शख्स जिसके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना कोई खास ताल्लुकात, सिर्फ विजन, जिद और काम करने की लगन थी। सोचें, अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, क्या आप सीखने और बदलने को तैयार हैं। हमारा मकसद आपकी कामयाबी है, इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं, आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।